نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ یونس آیت نمبر 107 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی خیر بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو، اللہ کے بھلائی کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی پھیر نہیں سکتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے تعویذ و گنڈا اور جھاڑ پھونک کی حقیقت۔ محترم سامعین کرام، اس دار فانی میں لوگ طرح طرح کے آفات و مصائب، رنج و الم، مصیبت اور بیماری سے دوچار ہوتے ہیں، جیسے نظر بد، جادو، ٹونا، ایسے بھی بیماری وغیرہ۔ اور یہ تمام چیزیں در حقیقت ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کی رب کی جانب سے امتحان، آزمائش ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر وہ کمزور ایمان یقین والا ہوتا ہے تو راہ حق سے اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اور اگر وہ انسان قوی ایمان والا ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، توحید کا خوگر ہوتا ہے، تو وہ تمام مسائل کے حل کے لیے
اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، اور وہ اپنی تمام مصائب و مشکلات کے حل کے لیے وہی راستہ اور وہی وسیلہ، وہی ذریعہ استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، جو راستہ، جو وسیلہ، جو ذریعہ جائز ہوتا ہے، مشروع ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہو، اور جو وسیلہ، جو راستہ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج امت محمدیہ کی ایک کثیر تعداد تعویذ و گنڈے کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس میں پھنس کر عقیدے توحید سے، ایمان سے، راہ حق سے دور ہو چکی ہے۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، تعویذ و گنڈے اور جھاڑ پھونک کی حقیقت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارے اس موضوع کے 5 حصے ہیں، اور ہم اسی حصے میں بحث کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے ہم۔ پہلا حصہ، تعویذ و گنڈے کی حرمت کی دلائل کیا ہیں۔ دوسرا حصہ، تعویذ و گنڈے کے متعلق شبہات اور اس کا ازالہ۔ تیسرا حصہ، تعویذ و گنڈے کے مفاسد اور خرابیاں کیا کیا ہیں۔ چوتھا حصہ، علاج کے مشروع طریقے اور اسلامی طریقے کیا ہیں۔ پانچواں حصہ، تعویذ و گنڈے کو جائز کہنے والے کے دلائل اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ہمارے موضوع کے 5 حصے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کی وضاحت کرنا چاہیں گے ہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سب سے پہلی یہ بات جانتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تعویذ کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جان لیں، ہر وہ چیز جسے انسان بیماری کے دفاع کے لیے اور شفا یابی کے حصول کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے پر لٹکائے یا باندھے، چاہے وہ دھاگا ہو، تانت ہو، لکڑی ہو، کڑا ہو، چھلا ہو، گھاس ہو، ہر وہ چیز جسے انسان اپنے جسم کے کسی حصے پر باندھے یا لٹکائے بیماری کے دفاع کے لیے یا شفا یابی کے حصول کے لیے، اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ یہ تعویذ کا معنی مفہوم اور اس کا مطلب۔ آئیے تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں پہلے حصے کی، وہ کیا ہے، تعویذ و گنڈے کے حرمت کے دلائل کیا ہیں۔ پہلی دلیل قرآن سے لے لیجیے آپ، سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا غور کیجیے گا آپ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی مصیبت دینا چاہے، شر دینا چاہے، پریشانی دینا چاہے، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو ختم کرے، دور کر دے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، خیر پہنچانا چاہے، تو فلا راد لفضلی، تو وہ کون ہے جو اللہ کی خیر کو ٹال سکے، پھیر سکے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل مسند احمد ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تانبے کا کڑا تھا، تانبے کا چھلا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، تم نے یہ کیوں پہنا ہے؟ تو اس نے کہا، ہم نے یہ پہنا ہے واہینہ کی وجہ سے۔ واہینہ
واہمہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک مرض ہوتا ہے جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، اے شخص، اس کڑے کو، چھلے کو اتار دو، کیونکہ تمہیں یہ کمزوری میں اور زیادہ بڑھا دے گا، تم اسے اتار دو، چھلے کو اتار دو۔ اگر تم اسی حال میں مر گئے، چل گئے دنیا سے، تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تو اسے اتار دو۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکائی اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے کوئی گھونگا لٹکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راحت نہ دے، اسے آرام نہ دے، اسے سکون نہ دے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی سے بیعت لیا، لیکن ایک آدمی سے بیعت نہیں لیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 لوگوں پر مشتمل جماعت آئی تھی، تو آپ نے ان میں سے 9 آدمی سے بیعت لیا، ایک آدمی سے بیعت نہیں لیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علیہ تمیمہ، ہم نے بیعت اس لیے نہیں لی اس آدمی سے، اس شخص سے، کہ اس کے جسم پر تعویذ تھی، اس لیے ہم نے نہیں لی۔ تو پھر وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اندر ڈال کر تعویذ کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بیعت لیا، اور پھر یہ کہا بیعت لینے کے بعد، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکائی، کوئی چیز لٹکائی، اس نے شرک کیا، تو شرک اصغر ہے یہ۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک صحابی کا عمل ہے، اثر ہے، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیمار آدمی سے ملنے کے لیے گئے، اسے دیکھنے کے لیے گئے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ اس کے بازو میں ایک پٹا بندھا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پٹے کو کاٹ کے پھینک دیا، اور یہ قرآن کی آیت پڑھی، کیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے اہل ایمان والے ایسے ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود بھی، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں وہ۔ جس سے پتہ ہی چلا کہ بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہے وہ۔ اسی طرح اور آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیج کر یہ حکم دیا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی تاج کی مالا یا کوئی بھی مالا باقی نہ رہے، اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیے، مسند احمد ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر تشریف لاتے، گھر آنا چاہتے ہیں، تو گھر آنے سے پہلے، اندر آنے سے پہلے دروازے میں کھڑے ہو کر کھنکھارتے، تھوکتے، اس لیے کہ تاکہ اچانک میرے پاس نہ آئے، تاکہ انہیں کوئی اچانک کوئی چیز نہ دیکھ لیں جو اسے ناگوار ہو، اچھی نہ لگے، پسند نہ آئے، تو وہ آنے سے پہلے دروازے کے پر کھڑے ہو کر کھنکارتے، تھوکتے، تو میں تیار ہو جاتی، ریڈی ہو جاتی، بند سڑ جاتی میں۔ تو اچانک اسی طرح ایسا ہوا اتفاق کہ وہ آئے، اس طرح آتے ہیں حسب معمول، اس طرح وہ آنا چاہے وہ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، کھنکھارے۔ تو اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی، اور وہ بوڑھی عورت مجھے دم کر رہی تھی،
جھاڑ رہی تھی ایک حمرہ کی وجہ سے. حمرہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر جس بیماری میں بدن سرخ ہو جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ بوڑھی عورت وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دم کر رہی تھی, جھاڑ رہی تھی, پھونک رہی تھی حمرہ بیماری کی وجہ سے. تو اچانک چلے آئے ان کے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آنے کے بعد ان کے بغل میں بیٹھ گئے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا تو کہا دھاگا کیسا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا یہ دھاگا ہے جس دھاگے میں دم کر دیا گیا ہے, مجھے حمرہ کی مرض ہے جس میں دم کیا گیا ہے. تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کاٹ دیا اور کاٹ کے پھینک دیا, اور یہ کہا اپنی بیوی سے کہ سن لو عبداللہ کا خاندان شرک سے بیزار ہے, شرک سے دور ہے, اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ حدیث پیش کر دیا. کیا؟ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک. کیا کہ ان الرقا بے شک شرکیاں جھاڑ پھونک والتمائم تعویذ و گنڈا والتولۃ محبت کا منتر, یہ سب کا کیا ہے؟ شرک ہے یہ سب کے سب. تو یہ 7 دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ تعویذ, گنڈا, دھاگا یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے, گناہ ہے, شرک ہیں. یہ ہے پہلا حصہ. تعویذ و گنڈے کی حرمت کے دلائل کیا کیا ہیں یہ گزر چکا. اب آئیے ہم وضاحت کرنا چاہیں گے اس کی دوسری حصے کی. وہ کیا ہے؟ تعویذ و گنڈے کے متعلق شبہات کا ازالہ. وہ کیا شبہ ہے؟ نمبر 1, شبہ نمبر 1, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تعویذ لیتے ہیں علماء سے لیتے ہیں, علماء مجھے تعویذ دیتے ہیں, بڑے بڑے علماء مجھے تعویذ دیتے ہیں. تو اگر یہ تعویذ گنڈا لینا شرک ہوتا, گناہ ہوتا, حرام ہوتا, تو اتنے بڑے بڑے علماء تعویذ کیوں دیتے؟ اس کا مطلب یہ علماء دے رہی مطلب صحیح ہے, لینا جائز ہے. یہ پہلا شبہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سن لیں آپ, لوگوں کی بات یا علماء کرام کی بات اگر ٹکرا جائے قرآن سے, حدیث سے, تو ان کے بعد حجت نہیں ہوگی, دلیل نہیں مانی جائے گی. اگر موافق ہو تب ان کی بات لی جائے گی, مخالف ہو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. عزت سے, احترام سے ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا, اور اس عالم پر لعن طعن نہیں کیا جائے گا, گالی گلوچ نہیں کیا جائے گا, صرف اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. بس لعن طعن نہیں کرنا آپ کو ہے اس عالم پر, اس شخص پر, بس صرف وہ بات آپ کو نہیں لینا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, کہ اے ایمان والو کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم میں اختلاف ہو جائے, انتشار ہو جائے کسی بھی چیز میں, نماز میں, روزہ میں, حج میں, زکوٰۃ میں, تعویذ گنڈے میں, تو اس کو پلٹاؤ کہا الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے اسے مان لو, اسے لے لو. تو یہ ہے پہلا شبہ اور اس کا جواب. دوسرا شبہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ جو ہم پہنتے ہیں اس میں تو قرآنی آیات ہوتی ہے, یہ قرآنی آیات پر مشتمل ہوتی ہے, تو پھر پہننے میں کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہے تو پہننے میں کیا حرج ہے؟ پہن لینا چاہیے. یہ گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ شرک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ و گنڈے کی حقیقت یہ ہے کہ صرف 1% قرآنی آیات پر مشتمل ہوتی ہے, باقی 99% آپ دیکھ لیں کہ الٹی سیدھی لکیروں, نمبرات, طلاسم اس میں موجود ہوتے ہیں, اور اس تعویذ کے اندر غیر اللہ سے فریاد ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, اور یہ سب کی سب قسم کیا ہے؟ جادو کہانت کی قسم کے اندر آتی ہے. اور یہ حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے جب تعویذ کو کھول کے دیکھا جاتا ہے. اس میں نمبرات ہیں, الٹی سیدھے لکیریں ہیں, طلاسم ہیں, تو اس سے پتہ ہی چلا یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ شبہ بھی صحیح نہیں ہے, غلط ہے.
شبہ نمبر 3، قرآن شفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن شفا ہے، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ شفا ہے، رحمت ہے تمہارے لیے۔ تو پھر جب قرآن کی آیت شفا ہے، رحمت ہے، تو لٹکانے میں کیا ہے، باندھنے میں کیا حرج ہے؟ لٹکا لیا جائے، باندھ لیا جائے، قرآن تو شفا ہے۔ شبہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک قرآنی آیت شفا ہے، قرآن شفا ہے، لیکن اس طریقے سے شفا حاصل ہوگی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ جیسا کہ دوا میں شفا ہے، لیکن دوا کو استعمال کرنے میں اسی وقت شفا ملے گی، آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ دوا کا استعمال ڈاکٹر کے مطابق کریں گے۔ اگر آپ دوا کا استعمال ڈاکٹر کے بتائے ہوئے تعلیم کی خلاف ورزی کریں گے آپ، تو شفا کے بجائے، فائدہ کی بجائے الٹا نقصان آپ کو ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن سے تعویذ و گنڈے کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے اور نہ محمد الرسول اللہ نے دی ہے آپ کو، بلکہ منع کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے، بے بنیاد ہے اور شرک ٹھہرتا ہے۔ یہ ہے تیسرا شبہ، اس کا جواب۔ چوتھا شبہ کیا ہے؟ تعویذ جو ہم پہنتے ہیں، قرآنی تعویذ، اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہم کو شفا ملتی ہے، تو اگر یہ تعویذ پہننا غلط ہوتا، یہ حرام ہوتا، شرک ہوتا، تو اس میں شفا کیوں ملتا بھائی؟ اس سے فائدہ کیوں ہوتا؟ ہم کو تو فائدہ ملتی ہے، اس سے شفا مل جاتی ہے، لٹکاتے ہیں تو ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ اگر واقعی میں گناہ ہوتا، حرام ہوتا، تو اس سے شفا نہیں ملنا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، تو شفا ملتی ہے ہمیں، فائدہ ہوتی ہے مجھے، اس کا مطلب یہ صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ یہ شبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ تعویذ لٹکانے سے فائدہ ہوتی ہے، شفا مل جاتی ہے، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے اصول فقہ کا، کیا؟ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، کہ مقصد اور مطلب کی پورے ہونے سے یہ لازم، ذرا غور سے سنیں گے، یہ قاعدہ اصول ہے۔ قاعدہ کس کا قاعدہ ہے؟ اصول فقہ کا قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، کہ مقصد اور مطلب پورا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مقصد پورا ہونے کا جو وسیلہ اور راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے، کیونکہ ضروری نہیں ہے مطلب پورا ہو گیا تو اس کا وسیلہ بھی اچھا ہو جائے، جائز ہو جائے، نہیں۔ مثال کے طور پر مثال دی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ بہت سے غیر مسلمین ایسے ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں سے مانگتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، مصیبت میں، مشکلات میں اس سے لڑکا لڑکی اولاد مانگتے ہیں اور اس کی مانگ پوری بھی ہو جاتی ہے، تو کیا ہم اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیوی کو، دیوتاؤں کو مانگنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے؟ ہم کیا بول سکتے ہیں اس کی بنا پر؟ ہم نہیں بول سکتے ہیں، غلط ہے ایسا بولنا۔ اسی طرح بہت سے غیر مسلمین ایسے بھی ہیں جو اپنے جادوگروں سے، کاہنوں سے کیا کرتے ہیں، جا کے تعویذ گنڈا لیتے ہیں اور اس کی مانگ پوری بھی ہو جاتی ہے اس تعویذ گنڈے سے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بنیاد پر یہ تعویذ لینا، گنڈا لینا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو مراد پوری ہو جانا، آپ کی اولاد مل جانا، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح بھی ہو جائے۔ سب کی مانگ پوری ہو رہی ہے، آج کل جا کے دیکھ لیے آپ مزارات پر، مندروں پر، تو کیا یہ عمل صحیح ہو جائے گا؟ یہ جائز نہیں ہوگا یہ عمل۔ تو یہ ہے تعویذ و گنڈے کے متعلق شبہات اور اس کا ازالہ۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کے تیسرے حصے کی جانب، تعویذ و گنڈے کی مفاسد اور اس کی خرابیاں کیا ہیں، کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں تعویذ گنڈے پہننے سے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تعویذ و گنڈے کی خرابی میں سے خرابی یہ ہے کہ تعویذ گنڈے کی وجہ سے ایک انسان شرک جیسے ظلم عظیم کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور وہ غلط عقیدے کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طرح تعویذ و گنڈے کی خرابی میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ تعویذ گنڈے کی وجہ سے ایک انسان کا اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا توکل اللہ پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا سارا توکل، سارا بھروسہ،
سارا اعتماد کہاں ہوتا ہے؟ تعویذ پر، گنڈے پر، دھاگے پر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تعویذ گنڈے کی خرابی میں سے خرابی یہ بھی ہے کہ تعویذ گنڈے کی وجہ سے ایک انسان کا ایمان تقدیر سے ختم ہو جاتا ہے، تقدیر کو نہیں مانتا ہے وہ، اور جب بھی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے، دعا کرنے کے بجائے، گڑگڑانے کے بجائے جزا فضا کرنا، گھبرانا اور صبر کرنے کے بجائے ڈرتے ہیں وہ، گھبراتے ہیں وہ، اور خوف و ہراس کا شکار ہو کر جزا فضا کرتے ہوئے وہ کہاں چل جاتے ہیں؟ جادوگر، کاہن، وہاں چل جاتے ہیں وہ، اور اس طریقے سے اپنے ایمان کا وہ سودا کر بیٹھتے ہیں وہ۔ اسی طرح تعویذ و گنڈے کی خرابی میں سے خرابی یہ بھی ہے کہ تعویذ و گنڈے کے عادی لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو وہم پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز سے انہیں ڈر لگتا ہے، جیسے بلی گزر گئی ڈر گئے، جیسا بتی اچانک ختم ہو گئی ڈر گئے، دروازہ کہیں سے آواز آئی ڈر گئے فوراً۔ تو یہ اکثر لوگ جو عادی ہوتے ہیں تعویذ کے گنڈے کے، وہ وہم پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کے اوپر شیاطین کا، جنات کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے اللہ سے بھی زیادہ، وہ کبھی کبھی اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگتے ہیں وہ ہر چیز سے، اور وہ ہر بیماری کو جن جادو کا اثر سمجھنے لگتے ہیں وہ، اور اس طرح وہ دھیرے 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 کفر شرک کرے بیٹھتے ہیں اور وہ اسلام سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح تعویذ و گنڈے کی خرابی میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ تعویذ گنڈے کی وجہ سے شعبدہ باز لوگ، مکار لوگ، کاہن لوگ، جادوگر لوگ، برے لوگ ایمان، عقائد، انسان کی عزت پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ۔ ایمان بھی گیا، عقیدہ بھی گیا، اور آپ کی عزت بھی چلی گئی، اور اس طرح ایک انسان بیچارہ بھولا بھالا ایک انسان اس طرح دین سے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح وہ دین کو بھی خیرباد کر دیتا ہے، دنیا کو بھی خیرباد کر دیتا ہے، وہ دین دنیا دونوں سے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طرح تعویذ گنڈے کی خرابی میں سے خرابی یہ بھی ہے کہ ایک انسان تعویذ و گنڈے میں پھنس کر جو صحیح اسلامی علاج ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور وہ صحیح اسلامی علاج نہیں کر پاتا ہے، اور وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے بعد میں جا کر۔ تو یہ ہے 6 مفاسد اور 6 خرابیاں کس کی؟ تعویذ گنڈے کی۔ اب یہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے جب تعویذ گنڈا حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے پہننا، اس کی اتنی ساری خرابی تو کیا جائے، تو پھر اس کا علاج کیسے کریں ہم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج مشروع طریقے سے کیا جائے۔ اب آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلامی علاج کیا ہے، مشروع علاج کیا ہے، صحیح علاج کس طریقے سے کیا جائے۔ تو اس کے تعلق سے سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک فطری دین ہے۔ اسلام نے دین میں انسانیت کے کسی مسئلے کو ادھورا چھوڑا نہیں ہے، سارے مسائل کا حل کر کے اس میں رکھ دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ قضاء حاجت کے آداب بتائے گئے ہیں، قضاء حاجت استنجا کیسے کیا جائے، پیشاب پخانہ کیسے کیا جائے۔ تو اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی بھلائی اور محاسن یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے تعلق سے بڑی بڑی وضاحت موجود ہے۔ تو انہی میں سے ایک کیا ہے؟ علاج معالجہ بھی ہے۔ تو اس تعلق سے بھی اسلام نے، دین نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل رہنمائی کی اور گائیڈنگ کر دی ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تو یہ جانیں کہ اسلام نے مختلف امراض کی دوا کے لیے، علاج کے لیے 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ ذرا اس کے بات کو ذہن میں رکھیں، اسلام نے مختلف امراض کے علاج کے لیے 2 طریقے بتائے ہیں، 2 راستے بتائے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے دوا کے ذریعے اور ایک ہے دعا کے ذریعے۔ علاج کے 2 طریقے ہیں، کیا ہے؟ ایک ہے دوا اور ایک ہے دعا، جس کو ہم بولتے ہیں جھاڑ پھونک۔ دعا مطلب جھاڑ پھونک،
جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں جھاڑ پھونک، دم کرنا، ایک دوا اور ایک دعا۔ تو آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں دوا کے ذریعے علاج کیا ہے۔ دوا کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں احادیث کے اندر میں، آئیے ذرا اس کو مختصر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہ کی ہو، نہیں کی ہے جس میں دوا نہ ہو، جس میں شفا نہ ہو۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی ہے سب کی دوا موجود ہے۔ تو جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ دیہاتی لوگ آئے آپ کے پاس اور آنے کے بعد پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دوا کریں، علاج کرائیں کہ نہ کرائیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے بندو علاج کراؤ، دوا کراؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو بھی بیماری پیدا کی ہے، نازل کی ہے، ہر بیماری کی دوا اور شفا موجود ہے، تم دوا کراؤ، علاج کراؤ۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف ایک بیماری ایسی ہے جس کی دوا نہیں ہے، جس کی شفا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کیا ہے جس کی دوا نہیں ہے، جس کی شفا نہیں؟ تو کہا الا الحرم، بڑھاپا کی دوا نہیں ہے، اس کی شفا نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث میں اتنے زیادہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو بھی بیماری نازل کی ہے، پیدا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی دے دیا ہے، شفا بھی دے دیا ہے۔ اور زیادہ یہ الفاظ موجود ہیں تو کچھ لوگوں نے جانا، کچھ لوگوں نے نہیں جان پائے، کچھ لوگ اس کو نکال لیے، دوا کو، شفا کو نکال لیے، کچھ لوگ شفا کو نہیں نکال پائے، وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ تو یہ ہے علاج کے مشروع طریقے دوا کے ذریعے۔ باقی انشاءاللہ اس کی وضاحت، علاج کیسے کیا جائے دوا کے ذریعے، اس کے بعد دعا کے ذریعے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی ختم نہیں، مکمل موضوع ہوا ہے، باقی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہیں آپ کے سامنے چند اہم باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تعویذ و گنڈے کی حرمت کے دلائل ثابت ہیں۔ تعویذ گنڈا کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، چاہے کہیں بھی پہنیے آپ، کمر میں، بازو میں، کہیں بھی لٹکائیے آپ، کسی چیز کی وجہ سے لٹکائیے، یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو آپ کے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ تعویذ و گنڈے کے متعلق شبہات اور اس کا ازالہ۔ آپ نے سنا، سمجھ لیا آپ نے، شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ علماء دے رہے ہیں، قرآنی تعویذ ہے، فائدہ ہوتا ہے تو لے لیا جائے، نہیں، فائدہ تو آپ کو سب چیز سے ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شراب پیا انسان بڑا اچھا ہو گیا، تو کیا شراب پینا اچھا ہو گیا؟ اسی طرح آپ کے سامنے بات آئی تعویذ گنڈے کی خرابی کے بارے میں، کیا خرابی پیش آتی ہے، آپ نے اسے جان لیا، اس کو ذہن کے اندر بیٹھا لیں۔ اسی طرح بات آئی آپ کے سامنے علاج کے مشروع طریقے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔